16 سال کی عمر میں الہڑ لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی، اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ ماں نے لاکھ بار منع کیا کہ زنیرہ باز آ جا، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے، بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو ماں جی کی سادگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بددستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہ سہانے سپنے مجھ کو ہمارے پڑوسی نذیر کے بیٹے بلال نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو موہ لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر کا نبھا کا وعدہ کر لیا۔ ماں کیا اب تو ساری خدائی بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا نمونہ۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ میرے محبوب کے لیے میری جان بھی کوئی لے لیتا تو میں جانتی کہ یہ اچھا ہو گیا۔ ہماری اور ان کی چھت ایک تھی، ہم راتوں کو چھت پر ملتے۔ ماں سو جاتی اسے تو کیا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کاذب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت ادا کرتی، دن بھر گھر کا کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا۔ یوں پیٹ بھرنے کی چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ سرے شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتیں، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتیں۔ تب میں دبے پاؤں زینہ طے کرتی چھت پر چلی جاتی جہاں بلال میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور قرب کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اب میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی کہتی، روز آگ کے اس دریا سے گزرنا میرے بس کی بات نہیں بلال، میں حوصلہ ہارنے لگی ہوں۔ تم میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تم جب کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھ کو اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہ دیتا۔ ہر بار کہتا ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کیوں بلال؟ کیا اڑچن ہے؟ کون سی مشکل؟ کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی۔ ایک میری بیوہ ماں تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے، اور وہ تم کو بھی بچپن سے جانتی ہے، پیار بھی کرتی ہے تم سے۔ ایک بار کہو گے تو 100 بار ہاں کہے گی۔ میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، اماں نحال نہ ہو جائے تو کہنا۔ تمہاری ماں کی طرف سے تو مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے، انہی کو منانے کے لیے مہلت چاہیے۔ ماں سے ذکر کر چکا ہوں، وہ کہتی ہے کہ تمہارے ابا سے منوا لوں گی، مگر کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ اب تم صبر تو کرو نا۔ ایسا کہتے ہوئے بلال کا لہجہ اس قدر یقین سے بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی۔ وہ اس موڑ پر مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا کہ جب اس کے بغیر بن پتوار کی کشتی مانند ہو چکی ہوں۔ اماں نے جب دیکھا کہ بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا، تب انہوں نے چچا کو فون کر کے کہا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی، تم ہی کوئی رشتہ تلاش کرو۔ تبھی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے بے سر و سامانی میں یہ رشتہ غنیمت جانا۔ برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ اماں کے نام سے اقبال کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ اماں، میں بالے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے اقبال میں؟ کوئی برائی نہیں، لیکن میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں وہی بسیرا کر چکا ہے۔ وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی۔ میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں، مجھ سے پوچھے بنا۔ ایسا کیوں کیا اماں؟ آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا، نہیں تو زہر کھا لوں گی۔ میں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی رہیں، جب دیکھا کہ میں ہردرمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوں، وہ بنا مجھ سے کچھ کہے بلال کے گھر چل دیں۔ واپس آئیں تو کہنے لگی، آج شام کو بلال آئے گا، تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کیے دیتی ہوں۔ تمہارے چچا 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔
اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر تمہارے چچا کو تمہاری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور تجھ کو اقبال سے شادی کرنا ہوگی۔ اماں نے عجیب منطق لڑائی، تاہم انہوں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ بلال سے جا کر صاف بات کی تھی جو عرصے سے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں آ گئیں اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی کہ بارے ہاں یا نہ، مگر بلی تھیلے سے تو باہر نکلے گی۔ شام کو بلال آ گیا، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اس سے باتیں شروع کیں، میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگی لپٹی اس کو بتا رہی تھیں اور وہ ہمہ گوش تھا۔ بالآخر کچھ توقف کے بعد اماں نے ہی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ بلال بتا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ خالہ جی، میں تو دل سے چاہتا ہوں آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے، وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی ایک دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امید تھی کہ وہ اماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کو بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو امٹ آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو گر پڑتی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ بولا، خالہ جی، آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس رات جب میں بلال سے ملی تو خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا، انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا جواب تھا۔ اس رور بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا زمین میں گر جاؤں۔ جب اتنا ہی مجبور تھے تم مجھ کو ملاقاتوں کے لیے مجبور کیوں کیا؟ پھر کیوں قربتوں کے مرحلے طے کیے تم نے؟ میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، تم کیوں آئے میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں بھی تو دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا تو مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا۔ 15 روز بعد چچا آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لیتے آئے۔ امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی، بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا تھا۔ محلے داروں نے تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کہنے کو بیاہ ہو گیا، مگر دل کسی بات میں نہ لگتا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر چٹکیاں لیتی، خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تو انتظار کرتی۔ سچی محبت کرنے والے انتظار ہی کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھ کو اپنا بنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا تھا۔ بلال کی یاد ستاتی تو میں چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کس سے بیان کرتی۔ نئی دلہن تھی، مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی چہرے سے نہ چھلکتی تھی۔ سب اداسی کا سبب پوچھتے۔ اقبال میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو رو پڑتی۔ ایک دن اقبال نے اپنے پاس مجھے پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ میں تیرا دکھ جانتا ہوں، تو سمجھتی ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے؟ مجھے خبر ہے تو بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے پھر بھی تم کو اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس بات کا غم مجھے ستاتا تھا کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون ہوتا تھا۔ تبھی جب ابا جی نے مجھ سے رشتے کے لیے رضا پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بلال کا ایک دوست میرا دوست ہے،
میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اس کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اس سے تفصیل کے ساتھ تیری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے کہتا تھا۔ اگر وہ تیرے ساتھ مخلص ہوتا تو تیری اور اپنی ملاقاتوں کے احوال اپنے دوست ظہیر سے نہ کرتا۔ سچ ہے نا کہ تم راتوں کو چھت پر بلال سے ملا کرتی تھی؟ یہ سچ تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوں کو نہیں روکا اور نہ صاف کیا۔ ہاں، مگر میں نے اقبال کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجئے، وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھی، اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مگر آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ بولے، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے بھلا دیا اور تم بھی بھلا دو۔ عہد کرو کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات تو یہ تھی کہ اقبال نے میرے میکے جانے پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ صدمے کی بات یہ تھی کہ جب اس کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا ہے کہ اس کے والدین نہیں مانتے، تو وہ معذرت کرنے آ گئیں۔ امی سے گلے لگ کر خوب روئی اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ خود بلال نے مجھے روکا، کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ بلال نے لالچ کیا، جب ہم اس کو روکتے کہ زنیرہ ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئیں تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اب تو روز اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روتی کہ دل چاہتا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گھر داماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ مجھے اپنی شادی کرنے کے بعد بھی اس نے کئی بار پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے؟ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی اور اب بھی کھلونا بن جاتی۔ جان بوجھ کر میں خود کو راکھ میں گرنے کیوں دیتی؟ بلال خود مختار تھا، اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دیتی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کرو گے تو ہم خوش ہیں، ہم کو بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے ہی منع کر دیا، دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہلے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو مجھے بھلا دے، دوبارہ کوئی سندیسہ نہ لانا۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر داغوں کی مانند سب تھے، بس نہ چلتا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا اب میں کیا بلال سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا، تب من کرتا کہ کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے چلتے تنور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک ہی بار جل کر بھسم ہو جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجب دنیا ہے، کبھی دنیا کے چمن زاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاوے کی آگ چمن زاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کچھ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھے ہی نہیں جلا رہے، ان کی لپیٹوں نے بلال کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ ہنا کو دولت کا گھمنڈ تھا، بلال کی زندگی کیا سدھرتی؟ اس کے غرور نے بلال کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جاری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، اپنی بہن کے ہاتھ سندیسے بھیجنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی مجھ سے، اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری بات وہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ وہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑ دوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔